ایک ہی کویسچن کیا گیا تھا کہ ایک لڑکی جو باہر کے ملک میں چلی گئی تھی اور وہاں جا کر اس نے اپنا مذہب اسلام تبدیل کر لیا، چینج کر لیا، یعنی مرتدہ ہو گئی۔ ہاں، وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان آتی ہے والدین کے گھر میں اور دیگر رشتہ داروں سے بھی ملتی ہے اور وہ لوگ اس سے ملتے ہیں، تو ایسی لڑکی کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اسلام سے باہر ہو جائے اس کو مرد ہو تو مرتد کہتے ہیں اور لڑکی ہو تو مرتدہ کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص کہ جو اسلام کو چھوڑ دے وہ سخت ترین مجرم ہے اور جہنم کے بہت ہی نچلے طبقے کے اندر پہنچے گا، اور اگر اسلامی قوانین ہوتے تو اس کے لیے بہت سخت حکم تھا، مطلب دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی، لیکن چونکہ اب اسلامی قوانین تو نافذ نہیں ہیں، لہٰذا علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے، اور یہی قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ بھی ہے، کہ ایسی لڑکی سے جو بھی خاندان کا فرد اس کے ارتداد کو، مرتدہ ہونے کو جاننے کے باوجود رابطہ رکھے گا، اسے خوشی غمی میں بلائے گا یا خوشی غمی میں اس کے پاس جائے گا، وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، شدید گناہگار، اور وہ آخرت میں سخت جواب دہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اس قسم کے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہے۔ اس نے اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ یہ تو ابھی مرنے کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا، اور اس میں بہت بڑا کردار والدین کا بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت نہیں کرتے ہیں، انہیں دین نہیں سکھاتے ہیں، خود دین نہیں سیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں شادیاں کرنے کا بہت شوق ہے، ہم سمجھتے ہیں زندگی کا ایک حصہ اس رسم کو تو پورا کرنا ہے، تو بالکل کرنا چاہیے، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے کاش اس کو بھی سیکھ لیا جاتا۔ کیا شریعت نے خالی شادی اس لیے نہیں رکھی ہے کہ ہم اپنے نفسانی خواہش کو پورا کریں، بچے پیدا کریں اور ایک بڑا خاندان بنائیں اور پھر مر جائیں؟ یہ کام تو ایک جانور بھی کر رہا ہے، وہ بھی توالد و تناسل کا معاملہ کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کا بھی خاندان بڑھتے ہیں، پہلے 2 ہوتے ہیں، 4 6 8 ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسلامی قوانین کے مطابق گزارنے کا حکم ہے، اپنی نیتوں کو اچھا کرنا، اس میں اخلاص پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق راستہ اختیار کر کے اپنے لیے جنت کی راہ کو ہموار کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ اب ماں باپ جب خود دین نہیں سیکھتے، بچوں کو نہیں سکھاتے، اور شوق بہت ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں کا ویزا مل جائے، ہمارے بچے باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے چلے جائیں، یہ نہیں سوچتے کہ وہاں جا کے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا، کردار کا کیا ہوگا، اخلاقیات کیا ہوں گی۔ اگر کسی بچے کو آپ میدان جنگ میں بھیجنا چاہیں اور بغیر ہتھیار چلانا نہ سکھائیں، اس کی تربیت نہ کریں اور ایسی بھیج دیں تو ہو سکتا ہے، اور اگر بھیج دیں وہ ہلاک ہو جائے تو مورد الزام کو ٹھہرائیں گے کہ نہیں ٹھہرایا جائے گا ماں باپ کو؟ اسی طریقے سے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی منع تو نہیں ہے، بچے وہاں تعلیم حاصل کریں، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر اسی اعتبار سے بچوں کی دینی، ذہنی، کردار کے اعتبار سے اور ظاہری باطنی تربیت کرنا فرض ہے، تاکہ وہاں کے اثرات سے بچہ محفوظ رہ سکے۔ نہ تربیت کرنی آتی ہے نہ کچھ، وہاں پہ بھیج دیں گے اپنے بچوں کو باہر، اور پھر یہ حال ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہی ہمارے پاس باہر کے والدین کے معاملات آتے ہیں کہ بچے مرتد ہو گئے ہیں، دین اسلام چھوڑ بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، لڑکیاں غیر مسلمین سے نکاح کر رہی ہیں، اب جو نسلیں پیدا ہوں گی کافر نسلیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات پوری کریں اور پھر جانوروں کی طرح زندگی گزار کے مر کے قبر میں پہنچ جائیں۔ یہ تو پھر آخرت میں پتہ چلے گا۔ ایسے والدین کی بھی شدید گرفت ہے کہ جو اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت نہیں کر پاتی ہے، ان کو خود بھی سیکھنا فرض تھا اور اپنی اولاد کو سکھانا فرض تھا، لہٰذا اس لڑکی کے ماں باپ بھی قصوروار ہیں اور وہ خود لڑکی قصوروار ہے۔ اس سے بہرحال سوشل بائیکاٹ کرنا فرض ہے، جو ملے گا اور اچھا رویہ رکھے گا وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ میں کسی عالم دین سے بہار شریعت پڑھ رہا ہوں، کیا اس طرح میں علم سیکھتا رہوں تو یہ میرے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد میں کتنا علم سیکھ سکوں گا، یعنی گویا کہ علم کے کس درجے تک یہ پہنچیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کہ بہار شریعت کو کسی عالم سے پڑھیں۔ میں معذرت ہمیشہ کر لیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ برا مان جاتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عالم بنانے والی کتاب۔ اس سے بعض عوامی ذہن جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ کر عالم بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جو رات دن علم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں،
مطلب جو ہمارے پاس دینی طالب علم پڑھتے ہیں وہ ان کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ از خود پڑھ کے کچھ علم اس سے حاصل کر سکیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بادی نظر میں ہر چیز یا بدیہی طور پہ یعنی فوراً پڑھا اور سمجھ میں آ گئی یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے احکام اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے تبدیل ہو چکے ہیں، پہلے دور کے احکام تھے اب ان میں تبدیلی لازم ہے، اور خصوصاً جب آپ کتاب البیوع پہ پہنچتے ہیں، آگے کے پیچیدہ معاملات کے مسائل ہیں، وہ مطلب از خود پڑھ کر اور اپنا مسئلہ مطلب کا نکال لینا یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بچے چند چیزیں اس میں سے سمجھ کر علماء کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ تو لکھا ہوا ہے عالم بنانے والی کتاب۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی عام انسان صرف بہار شریعت پڑھ کر ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں نے مسائل کو صحیح سمجھ لیا، جب تک کہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب کو ایک مرتبہ جو بھی چیپٹر آپ نے سیکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں سیکھ چکا ہوں، ایک دفعہ ان سے ڈسکس کر لیں، ان کو سنوا لیں، جب آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر یہ سمجھیں کہ اس کا علم آپ کو حاصل ہوا۔ تو بہرحال جو بھائی نے ہمیں کہا، آپ اگر بہار شریعت کو پڑھ بھی لیں گے تو اس سے بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ آپ دین کی تمام تر معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ بہرحال جو ایک عالم دین ہوتا ہے وہ بہت سارے مضامین پڑھتا ہے، بہت گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے، ہزارہا چیزیں بلکہ لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو بہار شریعت میں مذکور ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ مخصوص ایک فقہ سے متعلق کتاب ہے، لہٰذا آپ پڑھیں ضرور، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں آپ کو ضروری مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے، بلکہ دوسروں کی ضرورت کے مسائل بھی آپ سیکھ سکیں گے، لیکن آپ اس کو پڑھنے کے بعد فتوے کے قابل نہیں ہوں گے کہ آپ لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیں اور خود ہی شرح کرنا شروع کر دیں۔ بس اپنے طور پہ آپ سیکھیں، اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی کو ان میں سے کوئی بات بتانی ہے، پہلے اپنے ٹیچر سے معلوم کر لیجئے گا کہ یہ بات میں فلاں کو بتانا چاہتا ہوں، صحیح ہے؟ وہ کہیں ہاں یہ چیز آپ بتا سکتے ہیں، اجازت لے کر بتائیں، کیونکہ شرعی مسائل میں بعض اوقات سائل کے سوال کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک آپ چیز پڑھیں گے آپ کو لگے گا جو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے، لیکن اس کے سوال میں ہی بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ یہ چیز اس کا جواب نہیں بن رہی ہوگی۔ یہ وہی اسی کے اندر صلاحیت بیدار ہوتی ہے کہ جو عرصہ دراز تک فتویٰ نویسی کر رہا ہو اور کسی ماہر مفتی صاحب کی زیر نگرانی فتویٰ دے رہا ہو، اس لیے آپ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوں گے، ہاں تھوڑی بہت معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن یہ کیا تھا کہ فرض علوم کے سلسلے میں کوئی لیکچرز وغیرہ ہوں تو وہ آپ بتا دیں۔ دیکھیں یہ اس میں آپ کوشش کریں کہ یوٹیوب وغیرہ پر ہم نے یہیں پہ پروگرام کیے تھے کافی، وہ عقائد سے متعلق، وہ ذرا دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ آپ جیسے یہ احکام شریعت پروگرام دیکھتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں، اور جو آپ بہار شریعت پڑھ رہے ہیں اپنے استاد سے آپ مشورہ کریں، وہ استاد آپ کو ان میں سے جو آپ کے لیے فقہی مسائل میں ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو عقیدہ اور فقہی احکام شرعیہ عملیہ، اور تیسرا گناہوں کی معرفت، یہ آپ اپنے استاد سے مشورہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ باقی انہوں نے ہمارے اکیڈمی الفرقان کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کی لاہور میں کوئی برانچ ہے کہ نہیں۔ فی الحال ابھی کوئی نہیں ہے، ہماری صرف کراچی میں ہمارا ایک مرکزی ادارہ ہے، اور انشاءاللہ ویسے عنقریب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں ہمارا ادارہ ہوگا۔